ایک سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، اور مور اسپیسیفکلی اس دنیا میں انسان کا اصل امتحان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، یہ سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ انفیکٹ ہر انسان کا سوال ہے۔ اس سوال کو لے کر جب آپ قرآن کی اسٹڈی کریں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز پر غور کریں گے، تو پھر قرآن میں آپ کو ایک آیت ملے گی۔ وہ آیت بہت ہی اسپشٹ انداز میں، واضح انداز میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور کون برا عمل کرنے والا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ آیت بہت ہی واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بہترین عمل کرے۔ اسی بہتر عمل کو اور احسن عمل کو قرآن میں دوسرے مقام پر عمل صالح کہا گیا ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے درست، کریکٹ، اور اسی چیز کو یہاں احسن عملہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو صالح کا مطلب ہوا درست، یعنی جو چیز، جو عمل ایک خاص مومنٹ میں درست ہے۔ انسان کو جب عمل کا موقع ملے تو جو درست عمل ہے وہی وہ کرے۔ مثلا جب اس کو بولنے کا موقع ملا تو وہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو سچ ایک درست اور صالح عمل ہے، احسن عمل ہے، اور جھوٹ ایک غیر احسن اور غیر صالح عمل ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو معاملہ کرتے ہوئے اس کے سامنے دو آپشنز موجود ہوتے ہیں، یا تو وہ ظلم کا راستہ اختیار کرے، آپریشن کا راستہ اختیار کرے، یا پھر انصاف اور جسٹس کا راستہ اختیار کرے۔ اسی طرح کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو معاملہ کرتے ہوئے یا تو وہ امانت کی ادائیگی کرے یا پھر امانت میں خیانت کر دے۔ تو یہی ہے عمل صالح اور غیر صالح عمل۔ تو اس دنیا میں انسان کا امتحان یہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی مختصر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مختصر مدت میں انسان کو فار دا سیک آف ٹیسٹ پیدا کیا ہے۔ اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ کون صالح عمل کرتا ہے اور کون غیر صالح عمل کرتا ہے۔ اس معاملے کو اگر آپ کو اور کلیئر انداز میں سمجھنا ہے تو آپ قرآن میں آدم اور ابلیس کی اسٹوری کو پڑھیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 36 میں آدم اور ابلیس کا ایک قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں پہ قصہ ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ یہاں پہ دو کیریکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اس کو اس دنیا میں بسانا ہے، تو اس سے پہلے انسان کے سامنے ٹو ڈیفرنٹ کیریکٹرز کو رکھ دیا۔ وہ قصہ مختصراً اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ کہا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو۔ تو وہاں پہ جو بھی جتنے بھی مخلوق تھے، یعنی فرشتے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور قرآن میں ہے کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم اور اس کی بیوی کو یہ کہا کہ تم لوگ اس باغ میں رہو، یعنی جنت میں رہو، اور یہاں جیسے مرضی چاہے رہو، صرف اس ایک خاص درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر تم اس کو استعمال کرتے ہو تو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں اور غلطی میں ڈال دیا، دونوں نے اس کو استعمال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نیچے اترو، اور پھر کہا تم زمین پر رہو گے ایک مخصوص مدت تک۔ تو
اب اس واقعے پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، ابلیس سے، فرشتوں سے یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس کا یہ خیال تھا کہ انا خیر منہ، یعنی آئی ایم دی بیسٹ، تو جب میں بیسٹ ہوں تو میں آدم کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف فرشتوں کا معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں کے اندر یہ احساس نہیں آیا، فرشتوں کو جیسے اس کے رب کا حکم آ گیا تو فرشتوں نے اس پر بغیر کسی تاخیر کے، بغیر سیکنڈ تھاٹ کے سجدہ کر لیا۔ تو یہ دو کیریکٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بالکل پہلے مرحلے میں انسان کو سامنے پیش کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے اب اس دنیا میں دو میں سے ایک آپشن ہوگا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے سامنے یہ دو کیریکٹرز ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کیریکٹر کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اب شیطان اس دنیا میں مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان میرے فالوورز بن جائے، یعنی اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو وے آف تھنکنگ ہے، اس کو وہ بھی فالو کریں۔ دوسری طرف انسان کے سامنے فرشتوں کے اعمال ہے، تو انسان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فرشتوں کی صحبت میں شامل کرے، وہ اپنے اندر فرشتوں والے کیریکٹر اور کردار کو ڈیولپ کرے، اینجلیکل کیریکٹر ڈیولپ کرے۔ دیکھیے، جب ایک انسان کسی دولت مند اور کسی بڑے کے سامنے اگر اپنے آپ کو نہیں جھکاتا ہے تو اس کا مطلب سادہ طور سے یہ نہیں ہے کہ اس نے نہیں جھکایا، بلکہ اس کے اندر کی یہ نفسیات کہ وہ کیوں اس کے آگے یا کسی بڑے کے سامنے جھکے۔ ایک آدمی جو آپ کے سامنے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک پیغام اور میسج دیتا ہے، آپ اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پیغام دے اور وہ دعوت دے، وہ ہمارے سامنے ایک نظریہ پیش کرے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سماج میں جب ایک ایسی تحریک اٹھتی ہے جس تحریک کا نشانہ اقتدار ہو، جس تحریک کا نشانہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اقتدار سے اتارنا ہو، یعنی ظالم حکمرانوں کو ان کی اقتدار سے ہٹانا، تو آپ دیکھیں کہ بہت جلد ایسی تحریک اور ایسے موومنٹس کے ارد گرد ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی نفسیات کام کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے آگے بھی جھکانا نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو کسی سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کو وہ اقتدار پر دیکھتا ہے اور ایک لیڈر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ وہ لیڈر جو ابھی اقتدار پر ہے وہ ظالم لیڈر ہے، تو وہ ظالم لیڈر کے خلاف اٹھنے سے زیادہ وہ اپنی انا کی خاطر اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انا کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اقتدار پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی نفسیات یہاں پر کام کرتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب سماج میں کوئی تعمیری کام کھڑا ہو، جب کوئی پازیٹیو موومنٹ چل رہا ہو، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی تحریک، لوگوں کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی تحریک، تو ایسی تحریکوں سے لوگ نہیں جڑ پاتے ہیں، ایسی تحریکوں میں لوگوں کو وہ دلچسپی نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ تحریک جو ذہن سازی کے لیے ہو، جو کردار سازی کے لیے ہو، اس تحریک میں اپنے آپ کو نشانہ بنانا پڑتا ہے۔ ایسی تحریکوں میں اس کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے، ایسی تحریکوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اے انسان تم خود اپنے آپ کو چینج کرو، جبکہ وہ تحریک جو مفروضہ طور پر ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اس کا نشانہ وہ ظالم حکمراں ہوتا ہے۔ لیکن جب ظالم حکمران کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اب یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ سماج میں ظلم کو ختم کر کر عدل کو قائم کیا جائے، تو اب تمام لوگ وہاں سے دیکھیے گا کہ وہ کھسکنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے نشانہ کوئی دوسرا تھا اور اب نشانہ انسان خود ہو گیا ہے، انسان خود ہو گیا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں یہی امتحان ہے کہ جب بھی یہ موقع ہے کہ اس کے سامنے حق ہو، جب بھی ایک موقع ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک بڑائی کے سامنے اس کو جھکنا پڑے، مثلا کسی کے علم کے سامنے، کسی کے پیغام کے سامنے، کسی دلیل کے سامنے، تو وہ اپنے آپ کو جھکا دے۔ دیکھیے، شیطان کو اس دنیا میں انسان کے اوپر پاور نہیں حاصل ہے، شیطان انسان کو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے سامنے چیزوں کو تزئین کر دیتا ہے، یعنی اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے،
مثلا اس کے سامنے جب حق اور باطل آئے تو وہ باطل کو بیوٹیفائی کر دے گا، باطل کو بیوٹیفائی کر دے گا۔ اب وہ آدمی باطل کی طرف لپکے گا اور حق کو نظر انداز کر دے گا۔ ایک موقع آئے گا کہ اسے سچی دینداری کا ساتھ دے کر دیندارانہ عمل کو آگے بڑھانا ہے، لیکن شیطان غیر دیندارانہ عمل کو دیندارانہ عمل بنا کر دکھانا شروع کر دے گا۔ اب ایک انسان کے دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو دین ہے، ہم دین ہی عمل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک غیر دیندارانہ عمل کو دیندارانہ عمل سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ ایسے ہر مواقع پر اپنے آپ کو شیطانی وسوس سے بچاتے ہوئے حق کے آگے سرنڈر کر دے، جھکا دے۔ اس دنیا میں یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ حق کے آگے، حق کی دعوت کے آگے، حق کے پیغام کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق کینڈیڈیٹ بنائے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے۔ اور یہ موقع سب کے سامنے آتا ہے، عام لوگوں کے سامنے، عام واقعات کے روپ میں۔ مثلا ایک تاجر کو اپنے اسٹاف کے ساتھ، گھر کے اندر ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح سماج میں رہتے ہوئے ایک پڑوس کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ۔ تو مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ان موقعوں پر انسان کو سچائی اور حق کے آگے جھکانا ہے، خواہ اس جھکانے کے عمل میں اسے اپنے انا کو کچلنا ہی کیوں نہ پڑے، خواہ اس جھکانے کے عمل میں اسے اپنے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے۔ یہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ جب انسان ایسے موقع پہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے، اپنے آپ کو حق اور سچائی کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے اندر فرشتوں والی صفت کو اختیار کیا۔ جو اصل امتحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنے ڈیزائرز کے برخلاف، اپنے انا کے خلاف حق اور سچائی کے آگے جھک جائے، خاص سچائی کو پیش کرنے والا اس کے سامنے کوئی دوسرا ہی شخص کیوں نہ ہو، خاص سچائی پیش کرنے والا اس کا اپنا نہ ہو، اس کے اپنے حلقے کا نہ ہو، اس کے اپنے اکابر نہ ہو، اس کے اپنے علماء نہ ہو، لیکن چونکہ حق سامنے آ گیا ہے تو وہ حق کے آگے سرنڈر کر دے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ آدم اور ابلیس کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی اصل امتحان کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا۔